ظلم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بی بی کی تحریک کو بہت چھوٹا کر دیا. بی بی ایک حق لینے کے لیے گئی تھی کیونکہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھا. 3 سوالوں کے آج مجھے جواب دینے. رسول نے فدق زہرا کو دیا کیوں؟ بی بی نے حاکم سے مانگا کیوں؟ اور حاکم نے زہرا سے چھینا کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب جب تک ہم پوری تسلی سے نہیں دیں گے آپ بی بی کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے, انقلاب فاطمی کو نہیں سمجھ سکتے, تحریک زہرا کو نہیں سمجھ سکتے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب یہ اپنا حق لینے کے لیے آئی ہیں تو یہاں صرف اور صرف کھجوروں کے باغ نہیں ہے, یہ کوئی زمینی ملکیت کا سوال نہیں ہے. فدق صرف بہانہ ہے, اصل دشمن کا چہرہ دکھانا ہے. اگر کوئی شخص کبھی بھی نہ مانے کہ میں جھوٹا ہوں, اس کا ایک جھوٹ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر پتا چل جائے گا اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے. انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم نے خلافت غصب نہیں کی. زہرا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ غصب کیا ہے. جب غاصبین میں سے ہو جاؤ گے پھر خلافت خود زہرا منوا لے گی. موضوع پسند ہے جی, بات میں چل رہا ہے صاحب. اب یہ فدق رسول کے پاس کہاں سے آیا, اس کے لیے میں بہت پہلے بہت تفصیلی اس کو مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. فدق یہودیوں کی سرزمین, اور یہ یہودیوں کی ملکیت بھی نہیں ہے. فدق جناب نوح کے پڑپوتے کا نام ہے. جناب نوح کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام فدق تھا. اس نے اس زمین کو آ کے آباد کیا تھا. یہ زمین اس کی آباد کرتا تھی. جب یہ مختلف انبیاء کی ملکیت رہی ہے, مختلف نبیوں کی ملکیت رہی ہے. یہ مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تھی. حضرت موسیٰ کے پاس جو اللہ نے آسمان سے لوہیں اتاری تھی, ان میں سے ایک لوح میں اس زمین کی ملکیت کا تذکرہ بھی تھا. یہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی نبی کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں رہی تھی. حضرت موسیٰ کے بعد جب یہودیوں نے موسیٰ کے دین پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس فدق زمین پر بھی قابض ہو گئے. کوئی بھی جگہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں میرے بچوں, یہ یاد رکھنا, اس جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. مولا امام حسین جو مدینے سے کربلا آئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کو ممبروں میں بتایا جاتا ہے ایک ریگستان ایک صحرا تھا, گزرتے گزرتے حسین رک گئے. جہاں آج مولا حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر ہے.